یہاں موجود ہیں، میں ان کو یہ شہر سے دعوت دیتا ہوں کہ 100 چاند بھی چمکے تو کہاں بات بنے گی، 100 چاند بھی چمکے تو کہاں بات بنے گی، تم آؤ تو اس رات کی اوقات بنے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین پر تشریف فرما حضرت مولانا طاہر پٹھان صاحب، حضرت مولانا غلام سید اشرفی صاحب، حضرت مولانا انجم صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جناب حسن خان پٹھان صاحب، گجرات پردیش کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم جناب صابر کابلی والا صاحب، شہ نشین پر تشریف فرما میری عزت دار ماں اور بہنیں، میرے مجلس کے رفقا جناب راجو مومن صاحب، دانش صاحب، احد صاحب، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت اور میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میں سب سے پہلے آپ تمام کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس انتخابی جلسے میں آپ نے شرکت کی۔ میں آپ تمام کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے دریاپور سے جناب حسن لالا کو مجلس نے یہاں سے اپنا امیدوار بنایا۔ ان کا انتخابی نشان پتنگ ہے، تو میری آپ تمام سے یہ اپیل ہے کہ 5 تاریخ کے دن آپ لوگ صبح کے اولین وقت میں اپنے گھر سے روانہ ہو کر اپنا ایک ووٹ مجلس کے امیدوار کے حق میں استعمال کریں، اپنے اتحاد کا ثبوت دیں، اپنے سیاسی شعور کا ثبوت دیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین گجرات میں پہلی مرتبہ ویدھان سبھا یا اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لے رہی ہے۔ آج سے 2 سال پہلے مجلس نے میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں حصہ لیا، تو احمد آباد میں مجلس کے اراکین بلدیہ کو آپ نے کامیاب کیا، گودرا میں، موڈاسا میں، بھروچ میں عوام نے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں پر اعتماد کیا اور ان کو کامیاب کیا۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہم انتخابات میں حصہ کیوں لیتے ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ بھارت کی جمہوریت میں، بھارت کے لوکتنتر میں جس کسی سماج کا سیاسی ان کا نمائندہ ہوگا، وہ سماج ترقی کرتا ہے کیونکہ ان سے انصاف ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ بھارت کی لوک سبھا ہے، اور بھارت کی لوک سبھا میں جہاں پر ہر سمودائے کو ان کی نمائندگی کا حق ملتا ہے، ہمارے ملک کے بزرگوں نے جب اس ملک کے سنویدھان کو، آئین کو بنایا، تو انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ اس ملک میں جمہوریت رہے گی، مگر شراکت داری کی جمہوریت رہے گی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ریپرزنٹیشن فارم آف ڈیموکریسی۔ مگر آج اگر آپ دیکھتے ہیں بھارت کی لوک سبھا میں، تو اگر سب سے کم کسی سمودائے کی نمائندگی ہے بھارت کی پارلیمنٹ میں، تو وہ السنکھیک سماج مسلم اقلیت کی ہے۔
اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ گجرات میں آخری مرتبہ اگر ایک مسلم اقلیت کا فرد پارلیمنٹ کو گیا تھا تو 1984 میں گیا تھا۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ 37-38 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ جب تک آپ متحد ہو کر اپنی ایک آواز کو، چاہے اسمبلی ہو، پارلیمنٹ ہو، میونسپل کارپوریشن ہو، ضلع پنچایت ہو، آپ ان کو نہیں بھجائیں گے، آپ کی تکلیف، آپ کی ناانصافی کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہم نے آزما کر دیکھ لیا سرزمین دکن میں کہ جب مجلس اتحاد المسلمین کے 7 اراکین اسمبلی تلنگانہ میں اور اس وقت آندھرا پردیش میں بھی تھے، ہم کبھی بھی کسی حکومت میں شرکت نہیں کیے، نہ ہمارا کوئی MLA منسٹر بنا۔ مجلس نے ہمیشہ اپنی سیاسی طاقت جو عوام نے ہم کو دی، جو ٹھہر کر دھوپ میں، بارش میں ٹھہر کر ہم کو ووٹ ڈال کر ہم کو کامیاب کیا، تو مجلس نے اس عوام کے فائدے کے لیے کام کیا۔ آج سرزمین حیدرآباد پر مجلس اتحاد المسلمین کے 7 اراکین اسمبلی ہیں، 44 اراکین بلدیاں ہیں، تلنگانہ کے مختلف ضلعوں میں 100 سے زائد مجلس کے اراکین بلدیاں ہیں، ہمارا ایک ڈپٹی میئر بھی ہے، وائس چیئرمین بھی ہے، اور آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ مجلس کا ایک میڈیکل کالج بھی ہے، مجلس کا ایک انجینئرنگ کالج بھی ہے، مجلس کا ایک MBA MCA کالج ہے، اسکول آف آرکیٹیکچر ہے، نرسنگ کا کالج ہے، بی فارمیسی کا کالج ہے، اور بھارت کے آئین اور سمویدھان کے آرٹیکل 30 کے تحت ان تعلیمی اداروں کا قیام ہمارے مرحوم قائد سلطان صلاح الدین اویسی کی بصیرت افروز دور اندیش قیادت نے اس کو قائم کیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 84 سے ڈیکن میڈیکل کالج میں ہر سال 150 مسلم بچے اور بچیاں ڈاکٹر بن کر نکلتی ہیں۔ 84 سے آج ہم 2022 میں آ گئے، انجینئرنگ کالج میں ہر سال 250 بچے انجینئر بن کر نکلتے ہیں، MBA کا کالج ہے، MCA کا کالج ہے، فارمیسی کا ہے، ہاسپٹل مینجمنٹ کے 50 ہر سال بچے MBA ہاسپٹل مینجمنٹ کی ڈگری حاصل کر کے نکلتے ہیں۔ بھارت میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا، سیاسی جماعت کا اس طرح کے تعلیمی ادارے نہیں ہیں، اور کامیابی سے تعلیمی ادارے چل رہے ہیں۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ان تعلیمی اداروں سے 37-38 سال سے جو بچے ڈاکٹر، انجینئر، MBA MCA آرکیٹیکٹ یہ بن کر نکل رہے، وہ نہ صرف وہ طاقتور ہو رہے بلکہ ان کے گھر سے غربت کا خاتمہ ہو رہا ہے، جہالت کا خاتمہ ہو رہا ہے، ان کو اپنے حقوق معلوم ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں ناانصافی کے خلاف۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس نے کیسے قائم کیا؟ حیدرآباد کی عوام نے مجلس کو سیاسی طاقت دی، تو ہم نے اس سیاسی طاقت کا استعمال اپنی جیب یا اپنے تجوریوں کو بھرنے کے لیے نہیں کیا۔ ہمارے مرحوم قائد صلاح الدین اویسی رحمت اللہ علیہ نے وہ سیاسی طاقت کا استعمال عوام کو، غریب مسلمانوں کو، دلتوں کو طاقتور بنانے کے لیے استعمال کیا۔ 2 اسپتال مجلس حیدرآباد میں چلاتی ہے، ایک 400 بیڈ کا اسپتال اور ایک 800 بیڈ کا اسپتال مجلس چلاتی ہے۔ کم سے کم پیسوں میں وہاں پر ان غریبوں کا علاج ہوتا ہے۔ کووڈ جب شروع ہوا تھا تو سب سے کم پیسوں میں کووڈ کا علاج مجلس کے اسرا ہاسپٹل میں کیا جاتا تھا۔ لوگ تعجب کرتے تھے کہ دوسرے اسپتالوں میں ایک دن کا 2 لاکھ، 5 10 لاکھ کرایہ ہے، کیسے مجلس کے دواخانے میں کم سے کم پیسوں میں علاج ہو رہا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری یہ باتیں سن کر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے،
میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، اگر آپ مجلس کو سیاسی طاقت دیں گے، اگر آپ یہاں سے لالا کو کامیاب کریں گے، اگر جمال پور کی عوام صابر بھائی کو کامیاب کرے گی، دانی نمڑا کی عوام ہماری بہن کو کامیاب کرے گی، کوشیکا پرمار کو، اگر وڈگام کی جنتا ہمارے امیدوار کو کامیاب کرے گی، تو یاد رکھیے وہ دن دور نہیں ہے جو سیاسی طاقت آپ حاصل کریں گے، مجلس اس سیاسی طاقت کو استعمال کرے گی، تعلیم کے ادارے قائم کرے گی۔ ہاں، ڈیولپمنٹ کا کام تو ہوتا ہے، مگر مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ آپ کو تعلیمی ادارے قائم کرنا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ تمام تعلیمی ادارے جتنے ہیں جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ میرے ذاتی ادارے نہیں ہیں، میرے مرنے کے بعد میری اولاد میں یہ نہیں بانٹے جائیں گے، یہ آپ کا ایک اثاثہ ہے، قوم اور ملت کا اثاثہ ہے، ایک ٹرسٹ کے تحت یہ کام ہوتا ہے۔ میں مر جاؤں گا اور ہم سب اس دنیا سے جائیں گے، مگر انشاءاللہ صبح قیامت تک کے تعلیمی ادارے آباد اور شاداب رہیں گے۔ یہ آپ کی طاقت ہے، آپ کی امانت ہے، آپ کی دولت ہے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھنا ہے کہ مجلس جب ووٹ مانگتی ہے تو صرف ایم ایل اے بننے کے لیے ووٹ نہیں مانگتی مجلس ووٹ۔ مجلس جب آپ سے کہتی ہے کہ پتنگ کے نشان پر 5 تاریخ کو جا کر ووٹ ڈالو لالا کو یا صابر بھائی کو، اس لیے نہیں کہ وہ جا کر اسمبلی میں بیٹھ جائیں یا آپ کے علاقے میں ڈیولپمنٹ ہو جائے، اس لیے کہ آپ طاقتور ہو، آپ کو طاقت ملے، آپ کا روب اور دبدبا بڑھے، یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ کیا طاقت، کیا روب دبدبا بتاؤ۔ آج سے 1 مہینہ 2 مہینے پہلے بھارتیہ جنتا پارٹی کا ایک ایم ایل اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اناپ شناپ بکنے کی کوشش کی، ویڈیو جاری کیا، پوری عوام روڈوں پر نکل کر آ گئی۔ ناموس رسالت کا مسئلہ ایک حساس مسئلہ تھا، تمام نوجوان رات بھر حیدرآباد کے پولیس اسٹیشن کے سامنے دھرنا دیتے تھے اور مجھ سے پوچھتے تھے کہ اویسی صاحب تم کیا کرو گے، اس کا جواب کیا دو گے؟ تو میں نے کہا اس کا جواب ہم پتھر سے نہیں دیں گے، اس کا جواب ہم تشدد سے نہیں دیں گے، اس کا جواب ہم قانون سے دیں گے۔ ہم نے تلنگانہ کے حکومت سے کہا کہ قانون کو استعمال کرو، وہ بھاجپا کے ایم ایل اے کے خلاف۔ ہم سے پوچھا گیا کون سا قانون، ہم نے کہا تڑی پار کا قانون لگاؤ، اس کو جیل میں ڈال کر بند کرو، جبھی اس کا دماغ ہلکا ہوگا۔ 2 مہینے سے زیادہ، 2 یا 3 مہینے قریب وہ بھاجپا کے ایم ایل اے اپنے آپ کو جیل میں اس کو رکھنا پڑا، ہائی کورٹ سے بیل لے کر آیا۔ یہ آپ کی طاقت ہوتی ہے۔ آپ کی طاقت یہ نہیں ہے کہ آپ روڈ پر نکل کر آ کر نعرے ماریں اور اس کے بعد آپ گھر جا کر سو جائیں۔ اور یاد رکھیں میری اس بات کو، آپ اور ہم ہر روز احتجاج نہیں کر سکتے، کتنے دن احتجاج کریں گے، مگر احتجاج کرنا ضروری ہے، مگر آپ کی طاقت کہاں ہے بتائیے۔ ہم نے سرکار سے کہا، اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر جب نوجوان رات میں حیدرآباد میں احتجاج کر رہے تھے تو ایک رات میں صبح 2:30-3 بجے 80 بچوں کو اٹھا کر گرفتار کر کے لے کر چلے گئے۔ گھر کے دروازوں کو حضرت پولیس لات مار کر بچوں کو پکڑ کر لے کر گئی۔ ان کے ماں باپ نے ہم کو ٹیلی فون کیا، پریشان تھے۔ میں نے ان کے ماں باپ سے کہا کہ اماں تم مجھے 1 گھنٹے کا ٹائم دو، صحیح سلامت تمہارے پورے بچے اپنے گھر کو آئیں گے۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر مجلس کے کارپوریٹر اس پولیس اسٹیشن کو گئے۔ ہم نے پولیس سے یہ کہا کہ ان بچوں نے کچھ غلطی نہیں کی ہے، احتجاج کیا ہے، پرامن احتجاج کیا ہے، اور 1 گھنٹے کے اندر 80 بچوں کو پولیس اسٹیشن سے رہا کروا کر ان کے گھر کو ہم نے روانہ کیا۔ تو میڈیا نے کیا کیا؟ بچوں کو جب رہائی عمل میں آئی، ایک تو غیر ضروری کے گھر کو توڑ کر بچوں کو پکڑا گیا، تو وہ بچے جب
पुलिस स्टेशन से बाहर निकले तो मुझसे फोन पर बात की, तो किसी ने होशियारी की, बीजेपी का एजेंट था होगा, उसने मेरे फोन की गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली और रिकॉर्ड करके मीडिया ने खूब चलाया। और देखो ओवैसी बच्चों को पुलिस को दबाव डाल के छुड़ा दिया। मुझसे मीडिया के लोगों ने पूछा आपने क्या किया? मैंने कहा मैंने कौन सा गलत काम किया? जो बच्चे बेकसूर हैं वो पुलिस से छूटने चाहिए, जो गुनाह करते हैं उनको जेल को भिजाइए। ये बच्चे बेकसूर थे, हमने उनको छुड़ा दिया। ये आपकी ताकत होती है। इस ताकत को आपको समझना है। अगर आप ये समझेंगे कि हम बहुत बड़ा नारा मार देंगे तो कहां आपकी ताकत नहीं है। वो आपकी ताकत आपका एमएलए है। आपकी ताकत, आपकी सियासी ताकत वो होती है कि जिससे आपके मसाइल हल होते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात को आपको समझना है। मैं जब कभी भी कल अहमदाबाद में था, मुझे हैदराबाद से एक लड़के ने फोन किया और कहा फोन पे फोन कर रहा है, एसएमएस भी जा रहा है कि अर्जेंट बात करो, अर्जेंट बात करो। आखिर में 10-15 मरतबा जब उसका अर्जेंट आया, मैं फोन किया, मैंने पूछा कि भाई साहब क्या हुआ, इतना अर्जेंट क्या है, जिंदगी और मौत की क्या फैसला है, कुछ बताओ। तो बोला कि नहीं ओवैसी भाई, एक पुलिस के इंस्पेक्टर ने गैर जरूरी मेरी गाड़ी को रोक लिया और 500 रुपए का चालान किया। मेरी गाड़ी को रोक लिया, मैं जोमेटो चलाता हूं, जरा छुड़ा दो ना। मैंने कहा दो फोन एसआई को, तो एसआई ने कहा मैंने बात करूंगा। मैंने फिर एसआई को मिला, मैंने कहा छोड़ दो, गरीब है, जोमेटो का एजेंट है। अपनी मोटरसाइकिल लेकर चला गया। अब आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो कि क्या जब तुम्हारी गाड़ी अगर कोई गैर जरूरी को रोक लेता है तो क्या तुम अपने एमएलए को फोन कर सकते हैं? आप क्या आप अपने एमपी को फोन कर सकते हैं? आप हम फोन उठाते हैं उनका, क्योंकि हम उनके खादिम हैं। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में आप गलत मत समझो, मैं एमपी हूं मगर मैं खादिम हूं जनता का। आपने मुझे कामयाब किया, आपकी दुआओं से अल्लाह ने मुझ पर करम किया, मैं कामयाब हुआ। ये काम, ये मिजाज आपको पैदा करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शहर हैदराबाद में जितने उर्दू स्कूल हैं, जितने उर्दू स्कूल हैं, आपको जानकर हैरत और खुशी होगी कि हर साल हम उन स्कूलों में गरीब बच्चे जो पढ़ते हैं 10,000 स्कूल के बैग उनको देते हैं। 10,000 स्कूल के बैग, उसमें एक लॉन्ग बुक, कंपास बॉक्स होता है। 10वीं जमात के बच्चों की इम्तिहान की फीस देते हैं। कितने 5-5 हजार बच्चों की 10th के एग्जाम की ऑल इन वन गाइड बनाकर दिया जाता है कि पढ़ो तुम जाकर काबिल बनो। ये काम मंजलिस करती है, इसीलिए हम कामयाब होते हैं। असदुद्दीन ओवैसी अपनी तकरीर से नहीं जीतता। असदुद्दीन ओवैसी इसलिए जीता कि हमारे बुजुर्ग सलाहुद्दीन ओवैसी में दूरंदेशी थी, उनमें यह ईमानदारी थी, उनमें डर था कि उन्होंने कहा कि जो गरीब आवाम धूपों में ठहर कर मुझे वोट डालती है, वो गरीब आवाम जो फसादात में अपने माँ और बहन को खो दिया, वो गरीब आवाम जिसमें फसादात में उनके घरों को जला दिया गया, वो गरीब आवाम जो फसादात में पुलिस की गोलियों का शिकार होकर शहीद हो जाते हैं, वो गरीब आवाम जो झूठे पुलिस के केसों में जेलों में सड़ते हैं, उन्हीं की वजह से मंजलिस को यह मुकाम हासिल हुआ। मंजलिस गरीबों से पनपी और गरीबों में कायम है। मंजलिस कोई दौलतमंदों की पार्टी ना थी, ना कभी रहेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात को आप समझिए। एमएलए कोई भी बन सकता है, एमपी कोई बन सकता है, मगर आपको क्या मिल रहा है? आपको क्या ताकत मिल रही है? हाँ, कोई पैसे खर्चा करेगा, खूब पैसे लुटाएगा, मगर आपको क्या मिल रहा है? बताओ मेरे को, आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए मुझसे नफरत की जाती है, मंजलिस से नफरत की जाती है, क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं। मैंने जो कुछ आपके सामने बयान किया है, मेरा ख्वाब है कि इंशाअल्लाह ताला मैं गुजरात में वो काम करूं जो हमारे बुजुर्गों ने हैदराबाद में किया था। और इसमें आपका साथ चाहिए, इसमें आपका ताउन चाहिए, इसमें आपकी दुआएं चाहिए। और मैं आपको ख्वाब बतला रहा हूं, आप बड़े ख्वाब देखना शुरू करो। लोग बोलते हैं कि मजलिस
फुला बीजेपी की एजेंट है, असदुद्दीन ओवैसी अमित शाह से मिलते हैं, बात करते हैं। यहां के कांग्रेस के एमएलए ने भी किसी मीडिया के सामने कहा, मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, मैं दुनिया के किसी शाह को नहीं मानता, याद रखो मेरी इस बात को। मैं किसी शाह को नहीं मानता, मैं किसी शाह को मानता ही नहीं हूं, मगर ये बोले जाते हैं इनसे मिले हुए हैं, उनसे मिले हुए हैं। अरे याद रखो, तुम आज दुनिया में तो बोल रहे हो, मगर तुमको अपने इल्जामात का जवाब देना पड़ेगा। उस दिन जवाब देना पड़ेगा जब रब्बे करीम एक एक इंसान की राय बराबर नेकी का अजर देगा और राय बराबर गुनाह का तुमको जवाब देना पड़ेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यहां के कांग्रेस के जो मौजूदा उम्मीदवार हैं वो या उनके सियासी बाप मेरे खिलाफ बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इज्जत का देने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। जहां कहीं इलेक्शन लड़ते, अरे आ गए वोट काटने के लिए। अरे कांग्रेसियों, ये तो बताओ तुम्हारा राहुल गांधी कैसे हार गया अमेठी से? क्या मैं जाकर अमेठी में इलेक्शन लड़ा था? क्या मैं लड़ा था? नहीं लड़ा, वो हार गए। स्मृति ईरानी से हार गए, तो क्या कोई तुमने स्मृति ईरानी से मैच फिक्सिंग कर ली थी? कांग्रेस पार्टी के कितने 50 या लोकसभा में कितने एमपी हैं? तुम्हारे इतने कम क्यों हो गए? क्या तुमने अमित शाह के पास बैठकर कोई डील कर ली? गुजरात में एक भी एमपी नहीं जीतता कांग्रेस का। 2014 में साफ, 2019 में साफ। तो क्या तुमने मोदी के साथ बैठकर चाय पी ली थी? यानी हर चीज हम हमारे गले में डाल देंगे। नहीं, ओवैसी गुजरात क्यों आए? अरे क्या गुजरात भारत का हिस्सा है ना? क्यों नहीं आएंगे गुजरात को? जब मोदी गुजरात से बनारस जा सकते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से अहमदाबाद को नहीं आ सकता। और हैदर का और अहमद का बड़ा खास रिश्ता है, याद रखो। हमारे पीछे नहीं क्यों लड़ रहे आप? नहीं यहां पर क्यों लड़ रहे हैं आप दरियापुर में? मैं आपको बताना चाहूंगा, उलमा मौजूद हैं, जिम्मेदारान कौम और मिल्लत मौजूद है। मैं बताना चाहूंगा कि चुनाव से पहले साबिर भाई के पास लोग आए थे, आकर साबिर भाई से ये कहा था कि साबिर 3 एमएलए हैं, इनका देख ले यार, कुछ करेंगे। तो साबिर भाई ने कहा था कि ठीक है, तैयार हूं, मैं बात करेंगे। तो साबिर भाई ने अपना दिल बड़ा करके कहा था कि राजकोट में कौन सी सीट है? वंकरा, वाकानेर और यहां की सीट दरियापुर की मंदलिस कैंडिडेट नहीं लड़ाएगी। जमालपुर से साबिर साहब ने कहा क्योंकि मैं 2 मर्तबा का एमएलए हूं, मैं वहां से लड़ूंगा और पार्टी ने मुझे कह दिया है, ऐलान कर दिया है। तो वो लोग बोले नहीं, तुम तीनों भी नहीं लड़ना। अब आप बताइए, तीनों भी नहीं लड़ना का मतलब क्या है? हमारे कॉरपोरेटर हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम रुके रहे, इसीलिए हमने लाला का नाम का ऐलान आखिरी वक्त में देर से किया। लाला बहुत नाराज हो रहे थे। लाला पठान है, उनका पारा ऊपर जा रहा था। ए साबिर भाई, क्या हो रहा है? मेरे सामने आकर लाला अपने स्टाइल में, मैं लाला सबर करो। जी साहब, आपने कह दिया। फिर लाला अपने घर को भी बुलाए थे, हमको खाना वाना खिलाए। फिर लाला ने जाते वक्त पूछा कि साहब कुछ याद है नहीं है? मैंने कहा बहुत याद है, ठहरो अभी। हमने तो मौका दिया कांग्रेस पार्टी को कि आओ, तुमने कहा था, हम तैयार थे, मगर आपने कहा कि नहीं, आपका गुरूर इतना है कि तीनों छोड़ दो। अरे कल तुम बोलोगे कि अहमदाबाद से मंदलिस को हटा लो, गुजरात में इलेक्शन मत करो। कोई बात अगर करता है तो वाजिबी बात करनी चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
یہ کانگریس پارٹی کو ان کے ذمہ دار آ کر صابر بھائی سے ملاقات کیے تھے. میں آپ کے سامنے رکھنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ بار بار یہ کہتے بی جے پی بی جے پی بی جے پی. 27 سال سے آپ بی جے پی کو نہیں ہرا پا رہے. آپ کیا ہرا پائیں گے بی جے پی کو؟ اچھا، میں نے 14 کینڈیڈیٹ کا ہم نے اعلان کیا. 14. کل باپو نگر سے ہمارا ایک کینڈیڈیٹ تھا جس کو کانگریس کے لوگوں نے اس کو خرید لیا. اس کو خرید لیا. معلوم ہوا نہیں معلوم کہ اس کو 25 لاکھ روپے میں اس نے اپنا ضمیر بیچ دیا اور کینڈیڈیٹ کو وڈرا بھی کرا لیا. اب آپ بولیے ان کی یہ حرکت کیا ہے؟ یعنی معلوم ہوا کہ کانگریس والے اپنے آپ کو بیچنے کو بھی تیار ہیں اور خریدنے والے بھی ہیں یہ لوگ. میں نے باپو نگر میں جا کر جلسہ کیا. اس کینڈیڈیٹ کے لیے جنتا سے اپیل کی کہ ووٹ دو. مجھے شرمندگی ہے کہ میں باپو نگر کی جنتا کو کیا صورت دکھاؤں گا جا کر. مگر آپ نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا. آپ نے اس کو پیسے دے کر یا جو بھی ہے لالی پاپ دے کر خرید لیا. وہ کانگریس میں چلا گیا. اب کانگریس پارٹی سے پوچھو آپ تو بولے نہیں 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 ہم یہ سب کام نہیں کرتے. کیوں؟ تم کیا دودھ کے دھلے ہوئے ہو؟ وہ کیسے بھاگا؟ وہ آپ 1 گھنٹے میں وڈرا بھی کرتا ہے اور دوسرے آدھے گھنٹے میں کانگریس کا وہ کپڑا ڈال کر غلامی کا اپنے کینڈیڈیٹ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. میں کانگریس پارٹی کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم سب کو خرید لو جو بکنا چاہ رہا ہے. جو اپنا ضمیر بیچنا چاہ رہا ہے اس کو تم خرید سکتے ہو. مگر یاد رکھو میں جان دینے کے لیے احمد آباد کو آیا ہوں. میں اپنا خون کا قطرہ یہاں پر بہانے کو آیا ہوں. میں اپنے آنسو بہانے کے لیے آیا ہوں. میں اپنا پسینہ بہانے کو آیا ہوں. کانگریسیوں یاد رکھو میں اپنے مقصد کے لیے اس راہ میں مرنے کو تیار ہوں. میں مرنے کو تیار ہوں. میری آواز اگر بند ہوگی تو موت میری آواز کو بند کر سکے گا. آپ خریدیں گے جو بکتا ہے خریدو. جو بکتا ہے تم اس کو خریدو. مگر اسد الدین اویسی کے بارے میں اگر تم یہ کہو گے تو تیار ہو جاؤ اس دن جب سب کا حساب کتاب اللہ کرے گا. ارے تم مجھے کیا خریدو گے؟ اللہ کا دیا میرے پاس بہت ہے. مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ اس بے وقوف نے اپنا ضمیر بیچ دیا. اگر وہ صابر بھائی کو آ کر بولتا کہ صابر بھائی ایسا معاملہ ہے میری مدد کرو، مجھے یقین تھا کہ صابر بھائی اس کی کچھ مدد کر دیتے. مگر یہ بولتے ہیں کہ نہیں نہیں مجلس ان سے ملی بھی ہے، مجلس ان سے ملی بھی ہے. ارے ہم کسی سے ملے ہوئے نہیں ہیں. ہمارا ڈائریکٹ کنیکشن اللہ سے اور وہ کنیکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تک ہے. اور جس کا یہ کنیکشن ہوتا ہے اس کو کوئی دنیا کی طاقت دولت ہلا نہیں سکتی ہے. تو کانگریس کے لوگوں کو ہاں ووٹ بھی ڈالنا ہے. خالی ہمارا بھاشن سن کے جا کے سو جانا نہیں ہے. کیونکہ کانگریس کے لوگ بولتے اویسی کے سبا میں لوگ تو بہت آتے مگر ووٹ نہیں ڈالتے. آپ ووٹ ڈالیں گے لالا کو؟ ڈالیں گے؟ ڈالیں گے یا خالی ہمارا بھاشن سن کے واہ واہ خوش ہو کے چلے جائیں گے؟ ووٹ بھی ڈالو میرے بھائی. جب تک آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے آپ کی اہمیت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ کی طاقت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ اپنی طاقت کو جانتے ہی نہیں ہیں. اگر آپ مجلس کو ووٹ ڈالنا شروع کر دیں گے تو آپ کی طاقت میں اضافہ ہوگا، سیاسی اہمیت میں اضافہ ہوگا آپ کے. اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ چناؤ آپ کے لیے ہمارے لیے بہت اہم ہے. اور بار بار یہ ڈرانا بی جے پی کا ڈر، بار بار یہ بی جے پی کا ڈر دکھانا. اچھا بٹھاؤ بچوں کو بٹھاؤ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ کانگریس کے بارے میں بہت بول چکا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ کانگریس کے لوگ
ذرا سوچیں گے منہ کھولنے سے پہلے. وڈگام کا ہمارا کینڈیڈیٹ ہے, دلت بھائی ہے, اس کے گھر پہ پہنچ کے بول تیرے کو کتنا چاہیے. اب آپ دیکھو باپو نگر میں کینڈیڈیٹ کا نام کیا تھا شبو کا, وہ جو باپو نگر میں 25 لاکھ میں اپنا ضمیر بیچ دیا, اس کا نام شاہ نواز. وڈگام کا ہمارا دلت کینڈیڈیٹ, اس کا نام کلپیش بھائی. ایک طرف شاہ نواز نے اپنی گندگی دکھا دی, گندگی کھا کر, اور کلپیش نے اپنے کردار کو دکھایا. اور کلپیش نے کہا کہ میں بکنے والا نہیں ہوں, ابھی مل کر آ رہا ہوں کلپیش سے میں. کلپیش نے کہا کہ میرے پاس آئے تھے اسد بھائی, میں نے ان سے کہا کہ تم میرے سر پر بندوق لگا دو تب بھی میں اسد الدین اویسی کی پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. اب آپ دیکھیے مجھے کلپیش کا جواب سن کر بہت زیادہ تکلیف ہوئی, آنکھ میں آنسو آ گئے کہ جس کا نام شاہ نواز ہے وہ بک گیا, جس کا نام کلپیش ہے وہ کھڑا ہوا ہے اصول کے اوپر. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹیپو سلطان کو دھوکہ دینے والے کون, ہمارے ہی لوگ. سراج الدولہ کو دھوکہ دینے والے کون, ہمارے ہی صفوں سے. کربلا کے میدان میں نواز رسول کے ساتھ نماز بھی پڑھتے اور پانی بند کرنے والے کون, ہمارے ہی لوگ. تو اب جب گھر میں دشمن ہے تو باہر سے دشمن کیوں آئے گا. ان گھر کے لوگوں کو پہچانو جو آپ کو ہمیشہ کمزور رکھنا چاہتے ہیں. یقیناً بی جے پی کو ہرائیے. میں کب کہہ رہا ہوں مت ہراؤ بی جے پی کو. میں بی جے پی کے خلاف اتنا بولتا ہوں اور بولتا رہوں گا کہ اتر پردیش کے چناؤ میں جب میری گاڑی ٹول گیٹ کے پاس آئی تو 6.5 فیٹ کے فاصلے سے 2 بی جے پی کے چاہنے والے میری گاڑی مجھ پر 6 راؤنڈ فائرنگ کیے. 6 راؤنڈ. یہ تو اللہ نے اس وقت لکھ دیا تھا کہ میری موت نہیں تھی, ورنہ تو میں صرف ان کی بندوق کو دیکھ کر یہ سمجھ گیا کہ اب اس دنیا سے جانے کا ٹائم آ گیا. 6 فیٹ کے فاصلے سے مجھ پر گولیاں چلائی گئیں. اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جب پارلیمنٹ میں میں گیا تو پارلیمنٹ کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لو آپ. جب پارلیمنٹ میں گیا تو کانگریس کا ایک بھی ایم پی مجھ پر گولیاں چلانے والوں کی مذمت نہیں کیا. پارلیمنٹ کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھو. دوسرے ہی دن میں پارلیمنٹ گیا, اسپیکر صاحب سے ملاقات کی اور اسپیکر صاحب سے کہا کہ صاحب مجھے 5 منٹ دیجئے بولنے کے لیے. تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ بالکل بولو اویسی, تم پر گولیاں چلائی گئی ہیں. صرف مسلم لیگ کے ایک ایم پی نے اٹھ کر کہا کہ اسد الدین اویسی کے گاڑی پر جو گولیاں چلائی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. میں کانگریس کی مذمت کا محتاج نہیں ہوں, مگر میں بتا رہا ہوں ان کی نفرت کو تمہارے سامنے. اگر ان کے نیتا کی سیکیورٹی کم کی جاتی ہے تو کانگریس آسمانوں کو سر پر اٹھا لیتی ہے. اور ایک 4 مرتبہ کے ایم پی کی گاڑی پر 6 گولیاں چلائی جاتی ہیں تو کانگریس کے لوگ گونگے بن کر بیٹھ گئے. مگر میں ان کی مذمت کا محتاج نہیں ہوں. میں ہمیشہ اللہ کا محتاج تھا اور رہوں گا انشاءاللہ تعالی. میری جان اسی وقت جائے گی جب اللہ نے فیصلہ کر لیا. میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں, نہ میں کبھی پیچھے ہٹوں گا, نہ اپنی پیٹھ کو دکھاؤں گا. اگر اللہ نے میری اس راہ میں اگر موت لکھی ہے شہادت کے ذریعے تو اس سے بڑا انعام مجھے نہیں مل سکتا دنیا میں اللہ کی طرف سے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں ان لوگوں کو کہنا چاہ رہا ہوں جو مجھ پر الزام لگاتے ہیں تم اسد الدین اویسی کو نہیں جانتے. میں اپنے مقصد میں, اپنے اصول میں پورا مستحکم ہوں. میں نے سیاست سیکھی تو اپنے والد کے پیر اور علماؤں کے پیروں کے پاس بیٹھ کر میں نے سیکھا. میرا مقصد سیاست میں اپنی مقبولیت کو حاصل کرنا نہیں ہے. مجھے یہ سکھایا گیا کہ تم اگر جیت رہے ہو تو عوام کا کیا فائدہ ہو رہا ہے. آپ اندازہ لگائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں,
یہاں پر آپ کے اس علاقے میں میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ کانگریس کے دور حکومت میں آپ نے فسادات دیکھے، 85 کا، 92 کا، 2002 کا آپ نے فساد دیکھا، مگر کیا آپ اندازہ لگائیے آپ تو وہیں کے وہیں رہ گئے۔ آپ کو کیا ملا مجھے بتاؤ؟ جو کچھ آج آپ کے پاس ہے وہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہے، وہ آپ کے اللہ کی ذات پر توکل کا نتیجہ ہے۔ کسی پارٹی نے آپ کو کیا دیا مجھے بتاؤ؟ کیا کسی نے کاروبار میں مدد کی؟ کیا کسی نے بینک سے لون دلایا؟ کیا کسی نے کچھ کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ مگر جب چناؤ آئے گا تو یہ انٹرنیشنل فقیر آ کر کہیں گے کہ بھاجپا کو روکنا ہے، جھولی بھر دے بابا، جھولی بھر دے۔ یہ انٹرنیشنل فقیر ہیں یہ لوگ۔ جب چناؤ آتا ہے تو بولیں گے جھولی بھر دے، دیکھ بھاجپا کو روکنا ہے۔ ارے تو روک۔ 182 اسمبلی کی سیٹ گجرات میں مجلس کتنے لڑ رہی ہے؟ 14 پہ لڑ رہی ہے، ایک تو ضمیر فروش نکلا تو 13 ہے۔ اب 182 میں 13 کتنے رہ گئے؟ 169۔ میں ذرا میتھس میں کمزور ہوں، تھینک یو۔ اب آپ 169 پہ لڑو، ہراؤ بی جے پی کو، ہراؤ بی جے پی کو۔ میں کہہ رہا ہوں ہراؤ بی جے پی کو۔ ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ گجرات سے بی جے پی ہارے، کانگریس ہرائے، اور وہ چھوٹا ریچارج جو دلی سے آئے وہ بھی ہرائے۔ اچھا وہ چھوٹا ریچارج بڑے بڑے باتیں کرتا ہے، گارنٹی کارڈ۔ وہ چھوٹا ریچارج کی تاریخ یہ ہے کہ جب کووڈ کے زمانے میں تبلیغی جماعت کے مرکز کو اگر کسی نے بند کیا تو یہی چھوٹا ریچارج نے بند کیا۔ اس نے تبلیغی جماعت پر جھوٹا الزام لگایا، اور جب کووڈ پیشنٹ کی لسٹ آتی تھی تو اس میں ایک لسٹ ہوتی تھی عام عوام کی اور دوسری لسٹ ہوتی تبلیغی جماعت کے سپر اسپریڈر کا نام کیا۔ آج وہ آ کر آپ کی گلیوں میں جمال پور میں کہتا ہے، پوچھو اس سے کہ تم نے تبلیغی جماعت پر کیوں الزام لگایا؟ جب بھارت میں تبلیغی جماعت پر الزام لگایا جا رہا تھا تو کون سا کانگریس کا نیتا تھا، کون سا کسی پارٹی کا نیتا تھا جو ٹی وی میں آ کر کہہ رہا تھا کہ تبلیغی جماعت سپر اسپریڈر نہیں ہے، تبلیغی جماعت امن کا نام ہے، محبت کا نام ہے؟ پوچھو ان لوگوں سے۔ تو بولیں گے ہم کیسا بولیں گے، ہمارے لیڈر تو دلی میں بیٹھے ہیں۔ ارے تیرے منہ میں اللہ نے زبان تو دی ہے پیارے، یہ نہیں بولیں گے۔ اب یونیفارم سول کوڈ اس پر نہیں بولیں گے، بلخیس بانو اس پر نہیں بولیں گے، کھیڈیا میں گربا میں پتھر پھینکنے کے الزام میں روڈ پر لا کر جنتا کے سامنے بچوں کو مارا اور پیٹا گیا، اس پر نہیں بولیں گے۔ ٹرپل طلاق کا مسئلہ پارلیمنٹ میں اویسی بولے گا۔ CAA کا کالا قانون آیا تو میں نے اس قانون کو پھاڑ دیا۔ UAPA کا قانون آیا تو ہم نے اس کے خلاف احتجاج کیا۔ ہر چیز پر ہم بولتے ہیں اور کانگریس پارٹی خاموش بیٹھتی ہے۔ تو میں دریا پور کی جنتا سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، جو آپ کی ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، جو پارٹی آپ کے حقوق کے لیے لڑتی ہے، آپ لڑنے والوں کا ساتھ دیں گے یا خاموش رہنے والوں کا ساتھ دیں گے؟ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ یاد رکھیے میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اگر آپ خاموش اسی طرح رہیں گے تو ان کی سازش یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے آپ کو خاموش کر دیا جائے۔ بی جے پی تو اب پورے کینڈیڈیٹ کی لسٹ کا اعلان کر دیا، مگر بی جے پی نریندر مودی کہتے ہیں کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، کیا کیا بولتے ہیں۔ سدبھاونا ریلی شروع کی تھی، آج بی جے پی کے لسٹ میں کوئی نظر نہیں آتا۔ کیوں نظر نہیں آتا بھیا؟ تو بی جے پی نے کہہ دیا کہ ہم کو ٹوپی والوں کا ساتھ نہیں چاہیے، ہم کو کینڈیڈیٹ نہیں دیں گے۔ میں ٹوپی والے کہہ رہا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک کو بھی کینڈیڈیٹ نہیں بناتی، مگر بی جے پی کہتی ہے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس۔
اب آپ دیکھنا یہ ہمارا جملہ کل صبح 11 بجے سے ٹی وی پر چلے گا. اویسی نے دریاپور میں آ کر بھڑکاؤ بھاشن دے دیا. یعنی میڈیا کو ہم سے اتنی محبت ہے کہ ہمارے سسرال والوں کو بھی ہم سے اتنی محبت نہیں ہے. اب کل سے شروع ہو جائیں گے, ہمارا نکاح کرنے کی فکر میں رہیں گے. اب آپ دیکھیے گجرات میں 27 سال سے بھاجپا کی سرکار ہے. بھارت کے پردھان منتری نے کہا کہ میں نے گجرات کو بنایا, کہا نا. اب آپ دیکھیے گجرات میں خالی 16 سٹی سکین ہے. کتنے؟ 16 سٹی سکین ہے اور 5 MRI ہے. واہ پردھان منتری, تم نے کیا گجرات کو بنایا کہ صرف 16 سٹی سکین کی مشین اور 5 MRI. آپ کو معلوم ہوگا کہ سٹیز 28 ضلعوں میں کوئی MRI مشین نہیں ہے. 33 میں سے صرف 20 ضلعوں میں ایک سٹی سکین کی مشین ہے, 20 میں نہیں ہے. آپ بتائیے پھر کیا کیا بھارت کے پردھان منتری اور بھاجپا نے. اب وہیں پر آپ دیکھ لیجئے کہ آج پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر بہار کے برابر ہے. اگر آپ گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو سب سے زیادہ اگر پورے دیش میں کسی کا جیب سے پیسہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں خرچہ ہوتا ہے تو وہ گجرات میں ہوتا ہے. ہاں, دیش کے پردھان منتری نے گجرات کو ایک جگہ خوب بنایا, موربی کا برج بنایا مودی نے. 150 لوگ کی موت ہو گئی, 50 معصوم بچے اس میں شامل, مگر اس کو گرفتار نہیں کیا گیا. بھارت کے پردھان منتری, بھارت کے ہوم منسٹر امت شاہ سنو, جب گربا میں پتھر پھینکنے کے جھوٹے الزام میں بچوں کو روڈ پر لا کر پیٹا جاتا ہے تو جس نے 150 لوگوں کو مار دیا وہ دولت مند ہے, اس کو نہیں پکڑا جاتا. جو غریب ہے اس کو لاٹھیاں ماری جاتی ہیں. بتاؤ کون سا انصاف آپ کر رہے ہیں؟ کون سا انصاف آپ کر رہے ہیں؟ بتاؤ آپ. جو نرودا پاٹیا میں جس نے 90 لوگوں کا قتل کیا قاتل ہے, وہ بی جے پی کے لیے, مودی کے لیے ووٹ کی مانگ کر رہا ہے. جس نے بلقیس بانو کے ریپ کرنے والوں کو, اس کی بیٹی کے قاتلوں کو سنسکاری کہا, اس کو بی جے پی ٹکٹ دیتی ہے. اور کانگریس کیا کہتی ہے؟ کانگریس خاموش بیٹھتی ہے. تو میری آپ سے اپیل ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اپنی طاقت کو اور اپنی آواز کو پہچانیے اور پیدا کریے. آپ کی آواز اگر گجرات کے ویدھان سبھا میں جائے گی تو آپ کی طاقت بڑھے گی. یہ نہیں کہ صرف صابر بھائی MLA بن گئے, لالا بن گئے, مگر آپ کی طاقت بڑھے گی. اسی لیے میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ متحدہ طور پر ایک ہو جائیے. 27 سال آپ نے کانگریس کو ووٹ دیا نا, 27 سال آپ نے کانگریس کو ووٹ دیا. ہاتھ اٹھائیے, 27 سال سے آپ نے کانگریس کو ووٹ دیا. شرمائیے مت, کچھ نہیں ہوگا, ڈریے مت. ایک 5 سال کے لیے دیجیے, 5 سال کے لیے مجلس کو موقع دیجیے آپ کی خدمت کرنے کا. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم آپ کے بھروسے کو شرمندہ ہونے نہیں دیں گے. آپ کی آواز گجرات میں بھی اٹھے گی, آپ کی آواز اسدالدین اویسی دلی میں لوک سبھا میں بھی اٹھائے گا. میں حیدرآباد کا MP ہوں مگر آپ کا بھی MP ہوں, میں آپ کا بھی خادم ہوں. میں آپ کے درمیان میں تھا اور آپ کے درمیان میں ہی رہوں گا. اسی لیے میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ 5 تاریخ کے دن آپ صبح صبح اپنے گھر سے نکل کر بے خوف ہو کر پورے اعتماد کے ساتھ پتنگ کے نشان پر بٹن جمال پور ہو, پتنگ ہر جگہ پتنگ نظر آنا چاہیے. اور کانگریس اور بھاجپا کو ہم بتا رہے کہ ہم پتنگ جب پلاتے ہیں دکھانے کے لیے نہیں, ہم پیچ بھی لڑائیں گے. جس کو ڈھیل دینا ہے یا جس کو کھینچنا ہے وہ ہم کو آتا ہے. بہرحال میرے عزیز دوستو, آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے
میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بزرگوں کا، ہماری ماں اور بہنوں کا، علماؤں کا، اور آپ غیور نوجوانوں کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔